بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، جو افراد کل بھی موجود تھے ایک مجلس میں، ہم اس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خاص طور سے 40 کے عنوان سے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہوگی۔ اور 40 چونکہ لفظ ہے عربی کا اور اردو میں اسے کہتے ہیں 40واں، تو یہ لفظ 40 مخصوص ہے تمام ائمہ معصومین میں سے صرف اور صرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو عدد 40 ہے، 40 کا عدد اسلام میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ دو اعداد ہیں 70 اور 40، ان کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے اور نارملی جہاں 70 کا عدد استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کثرت سے بیان کرنا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کی ایک رکعت ثواب شمار ہوتی ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایک رکعت نہیں بلکہ 70 شمار ہوتی ہے۔ تو یہ 70 عدد کثرت ہے، نہیں ہے کہ اللہ 70 ہی دیتا ہے 71 نہیں دے سکتا، اسی پر ہم گفتگو کریں گے آگے۔ یعنی کثرت جہاں لفظ عدد ہوتا ہے، اسی طرح کسی ایک بادشاہ نے منت مان لی تھی کہ میں ٹھیک ہو گیا، تو راہ خدا میں متوکل نے منت مانی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مال کثیر راہ خدا میں دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا تو اب نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کتنا مال دوں۔ سبحان اللہ۔ جب بارگاہ عصمت سے رجوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 70 کے عدد کے مطابق دے دو۔ سبحان اللہ۔ 70 کا بھی ایک عدد ہے۔ اسی طرح جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، یہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے مقدمہ میں تاکہ کچھ معروضات اپنے نوجوانوں تک پیش کر لی جائیں کہ 40 کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے اس کو 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خالی چکر لگا کے نہ آئے، عارفن بے حق کے ہی، امام حسین کے حق کو بھی پہچانے کہ حق سید الشہداء کیا ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، تھوڑے جملات امامت کی فضیلت میں ہوں گے، اور پھر کربلا ہمیں کیسے درس امامت دیتا ہے اور کربلا سے جڑ کر ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اور 70 کا عدد ساتھ ہے 40 کا عدد۔ 40 کا عدد سید الشہداء کے لیے ہے۔ آپ کی شہادت کے 40ویں دن بعد یعنی 20 صفر کو اہل سنت کی بہت ساری روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ 40ویں دن آپ کی شہادت کے بعد 40ویں دن یا 40 والے دن میں سید الشہداء کے سر مبارک کو آپ کے وجود اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد 40 کا عدد قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر ان 30 راتوں میں 10 کو پلس کیا تو کتنی ہو گئی؟ 40۔ گویا 40 کا یہ عدد ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر بھی 40 دن باقی رہتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ لا تقبل صلاۃ الشارب، کہ شراب پینے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 کا عدد انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح جو آدمی گناہ، کئی ایسے گناہ ہیں کہ ان کا 40 دن تک ثواب رہتا ہے۔ ایک اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایک ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہرمل، اردو میں کہتے ہیں اسفنج، کالا دانہ بھی کہتے ہیں۔ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی وہ گھر میں اس کی دھونی دیتا ہے، آپ حرم مطہر میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ چھوٹی سی آگ سی جل رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈالتے ہیں، دھواں نکلتا ہے۔ جو اپنے گھر میں 40 دن اس کی دھونی دیتا ہے، اس گھر میں 40 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹکا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ 40 دن شیطان ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ بہرحال 40 کے عدد کی انتہائی اہمیت ہے اور سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ اور اگر آپ گھر سے چلیں اس نیت سے کہ اگر کربلا نہیں جا سکے، اپنے گھر سے جو قدم اٹھاتے ہیں اس نیت سے چلیں کہ میں مشی کر رہا ہوں، تو گھر سے لے کر اس امام بارگاہ تک بھی وہ عبادت الہی شمار ہوگا۔ مشی کا کانسیپٹ کیا ہے؟
کہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں، دور سے آنا سید الشہداء کی طرف، یہ کچھ درس دیتا ہے۔ کیا درس دیتا ہے؟ کہ جتنے قدم اٹھاؤ گے سید الشہداء کی طرف، وہ سید الشہداء کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف قدم ہے، وہ مکتب اہل بیت کی طرف قدم ہے، وہ اصلاح کی طرف قدم ہے، وہ امر بالمعروف کی طرف قدم ہے، نہیں عن المنکر سے قدم ہے۔ اور آخری جملہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ پر ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب سید الشہداء کے حرم کی طرف چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت نام ہے گناہوں کے مجموعے کا، اور حسینیت نام ہے نیکیوں کے مجموعے کا۔ جب وہ مشی کر کے امام حسین کی طرف آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو یزیدی افکار سے نکال کر حسینی افکار میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جتنا جتنا امام حسین کے قریب ہوگا اتنی اتنی امام حسین کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور چونکہ 40 کی جو گفتگو ہے یہ ہوتی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، چونکہ جناب زینب کبریٰ قافلہ حسینیہ کی جو سالار ہیں، اسی 20 صفر والے دن پہنچی ہیں اپنے بھائی امام حسین کی قبر پر۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ تعالی زین العرش بالاسماء الخمسۃ النجباء، اللہ نے عرش کو 5 ہستیوں کے نام سے مزین کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ، اللہ نے عرش الہی کو مزین، کیا ہوتا ہے؟ چمکانا، ڈیکوریٹ کرنا۔ اللہ نے عرش الہی کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو پنجتن پاک کے نام سے۔ اب جو پنجتن پاک کے نام کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، پھر نہ اس کا ایمان منور ہے، نہ چہرہ منور ہے، نہ عمل منور ہے۔ اعمال منور ہی تب ہوتے ہیں کہ جب انسان ان کے دروازے پر آ جائے کہ جن کے نام سے عرش الہی بھی منور ہو جاتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، ان اللہ تعالی زین العرش بالاسماء الخمسۃ النجباء وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَيَّنَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظ بِاسْمِ زینب الکبریٰ، اللہ نے لوح محفوظ کو اگر مزین کیا ہے تو پنجتن پاک کے نام سے نہیں، زینب کبریٰ کے نام سے مزین کیا، زینب کبریٰ کے نام سے مزین کیا۔ آیت اللہ مامقانی فرماتے ہیں، لو علم الناس محاسن اسم زینب الکبریٰ لستغنوا عن اسم الاعظم، کہ اگر لوگ لفظ زینب کے نام سے آشنا ہو جائیں تو وہ اسم اعظم سے بے نیاز ہو جائیں، پھر لفظ زینب پکار کر اللہ سے اپنی ہر منشا اور حاجت کو منوا سکتے ہیں۔ اتنا راز چھپا ہوا ہے لفظ زینب۔ لیکن اس طرف بڑھتا ہوں آگے، بیان امامت کے کانسیپٹ کو، اور پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے میدان کربلا میں کیسے امامت کا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ یعنی کہ یہ ہر شیعہ کا وظیفہ ہے، ہر مکتب اہل بیت سے وابستہ شخص کا وظیفہ ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نظریہ امامت سے آگاہ کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو پہچانوائے، اور جہاں تک اس کا حلقہ احباب ہے اپنے زمانے کے امام کا تعارف کرائے، چاہے جس حالت میں بھی ہو۔ کیونکہ آپ اور ہماری کوئی مشکل جو ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی مشکل سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہے۔ جب زینب کبریٰ نے اس گھڑی میں امامت کا تعارف کرایا اور امامت کی حفاظت کی ہے، تو آج آپ کا اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جس کیفیت میں بھی ہو نظریہ امامت کا تحفظ کریں، کیونکہ اللہ نے یہ 3 چیزیں ہی تو ایسی دی ہیں ہمیں مکتب اہل بیت کو۔ ان میں سے ایک ہے جو انسان کو کبھی بکنے نہیں دیتی، ایک ایسی ہے جو کبھی جھکنے نہیں دیتی، اور ایک ایسی ہے جو کبھی بکھرنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ مکتب اہل بیت کیوں متحد ہے؟ کیوں دشمن سازشیں کرتا ہے کہ اس کو الگ الگ کیا جائے؟ پہلی چیز کہ جو انسان کو بکنے نہیں دیتی۔ دیکھیں، انسان کے پاس سب سے بڑی اگر دولت ہو تو وہ چھوٹی قیمت پر راضی نہیں ہوتا۔ آج چھوٹے بچے کے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو نا، تو آپ اسے ایک آرٹیفیشل لے کر دے دیں جو جلتا بھی ہو، ہلکا پھلکا، اسے کہیں یہ لے لے، وہ دے دے،
تو ایسا دعوی محبت تو چھوٹا بچہ بھی قبول نہیں کرتا کہ آپ اسے نقلی دے دیں اور اصلی اسے واپس لیں. قطعاً وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے، اس کے میموری میں یہ بات ہے کہ وہ اوریجنل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، پھر آتا ہوں اس طرف، کیا ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں؟ بولیے، ہیں تو ساری مسجدیں نا، ساری مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، سب ایک جیسے ہیں. اگر سب ایک جیسے ہیں تو ہر ایک کا حکم الگ کیوں ہے؟ محلے کی مسجد کا ثواب اتنا، شہر کی مسجد کا ثواب اس سے زیادہ، جامع مسجد کا ثواب اس سے زیادہ، مسجد سہلہ میں چلے جائیں اس کا ثواب اس سے زیادہ، مسجد کوفہ چلے جائیں جس میں 1000 انبیاء کا مسکن ہے اس کا ثواب اس سے زیادہ، مدینہ الرسول میں چلے جائیں مسجد نبوی میں اس کا ثواب اس سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام سب کا مسجد ہے لیکن سب ایک جیسی نہیں ہے. البتہ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ ساری مساجد کاپی ہیں اصل خانہ کعبہ کی. مسجد کو آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر. تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تو پھر خالی کہنے سے وہ چیز ہو نہیں جاتی. توجہ رہے میری طرف، خالی کہنے سے وہ چیز ہو نہیں جاتی. مثلا آپ کہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو صرف آپ کہہ رہے ہیں، حکمن ہے، نہ کہ اصل خانہ خدا ہے. اصلی ویسا نہیں ہے. کیوں؟ آپ پھر پوچھیں گے مجھ سے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو اصلی خانہ کعبے کے احکام ہے کیا اس مسجد کے بھی وہی ہیں؟ اس خانہ کعبے میں آپ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، آپ کا حج ہو جاتا ہے. تو کیا آپ ایسا ہو سکتا ہے یہیں کھڑے ہو کر کہیں کہ میں حج کرتا ہوں، اسی مسجد کے گرد طواف کر لیں؟ کہا یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے اصل اصیل، اور یہ سارے حکم میں اس جیسے ہیں، نام پڑ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا گھر، مسجد مسجد ہے. مسجد وہ حکم نہیں رکھ سکتی اور اس کا حکم اس کا حکم نہیں آ سکتا. اب سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کو امام کا نام بھی دے دیں گے تو ہر ایک کو امام کا نام دینے سے وہ امام بن نہیں جاتا، بلکہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اصلی ہو، جو اوریجنل ہو، جو اصل اصیل ہو، اور جو خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے اس جیسا نہ کوئی اس گھر میں پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اپنے گھر میں پیدا ہونے والا. میری طرف رہے، چونکہ وقت مختصر ہے، میں نے کربلا کی طرف جانا ہے. یہ مقدمتاً گفتگو ہے، اور وہ یہ کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی ذات وحدہ لا شریک ہے. کائنات کی برتر شخصیت ذات پروردگار عالم کی ہے. اور دوسرا یہ ایک اینڈ ہے، اور دوسرا اینڈ کیا ہے؟ مخلوقات، آپ اور ہم. ان دونوں کے درمیان بھی اللہ نے ایک نورانی مخلوق کو خلق کیا ہے، سبحان اللہ، جو واسطہ فیض ہیں. اچھا مجھے بتائیے، دیکھیں نسبت مختلف ہو سکتی ہے. مثلا ایک باپ ہے، میں ہوں، جو میری اولاد ہے ان کی نسبت میں ان کا باپ ہوں، اور میں اپنے باپ کی نسبت اس کا بیٹا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں اپنی اولاد کا بھی باپ ہوں اور اپنے باپ کا بھی باپ ہوں. نسبتیں مختلف ہیں. اسی طرح توجہ رہے، اللہ کی ذات، مخلوقات، درمیان میں ہیں اہل بیت اطہار. اب اہل بیت اطہار کے بارے عقیدہ مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہے، چونکہ دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس اینڈ سے بھی اور اس اینڈ سے بھی. جیسے اہل بیت اطہار کی اللہ کی طرف نسبت اور معنی میں ہے اور ہماری طرف نسبت اور معنی میں ہے. وہ کیسے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے کہ یہ اللہ سے فیض کو لیتے ہیں، اور ہماری طرف نسبت یہ ہے کہ ہمیں یہ فیض
دیتے ہیں. اللہ نے وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ ڈائریکٹ اللہ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. کیوں؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہوتی تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء نہیں بھیجنے تھے، بلکہ ہر گھر میں ایک نبی ڈال دیتا کہ لا لے جا تیری اپنی شریعت ہے. اور وہ لگتا ہے کہ آج ہر گھر میں ایک نبی ہے اس لیے کہ اس کی اپنی شریعت ہے. اور کربلا ہمیں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھیں، ہم کربلا جاتے ہیں، کربلا میں باقی ساری چیزیں دیکھ کر آتے ہیں. کربلا میں علم کی شبیہ دیکھ کر آئیں گے، کربلا میں مشی کے لیے راستے میں پودے دیکھ کر آئیں گے، بڑے بڑے فانوس دیکھ کر آئیں گے، مسلح دیکھ کر آئیں گے، ایک وہاں جو سسٹم ہے پیکنگ کا وہ دیکھ کر آئیں گے، باقی دیواریں شیشے سب دیکھ کر آئیں گے. لیکن کئی چیزیں ہم چھوڑ آتے ہیں. بھئی ایک بندہ جو کربلا گیا ہے، کیا وہاں کربلا میں نماز کا سسٹم دیکھ کر آیا ہے؟ علی علی نعرہ حیدری. کیا کربلا میں تبلیغ کا سسٹم دیکھ کر آیا ہے؟ کیا کربلا میں وہاں دیکھ کر آیا ہے کہ امام امامت کیسے کراتا ہے، جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے؟ کیا وہاں دیکھ کر آتا ہے کہ وہاں آنے والا امام حسین کے گھر میں آنے والا اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو پوری نماز پڑھے چاہے تو آدھی نماز پڑھے؟ کبھی اس نے جانا کہ کیوں اللہ نے امام حسین کے گھر پر یہ آپشن دیا ہے چاہے تو پوری پڑھو چاہے تو آدھی پڑھو؟ حالانکہ جو آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے 22 کلومیٹر کے بعد 44 کلومیٹر کے بعد اس کی نماز قصر ہے، 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے. وہاں 4 کیوں ہے؟ اس لیے کہ 4 تو وہاں ہوتی ہے جہاں اپنا گھر ہو. لیکن اللہ نے حسین کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جو بھی عزادار امام حسین کے گھر جاتا ہے وہ امام حسین کے حرم کو اپنا گھر تسلیم کر کے وہاں پوری نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی گویا امام حسین کا حرم پناہ گاہ ہے، ہر اس کے لیے کہ جس کا گھر ہے اور ہر اس کے لیے جس کا گھر نہیں ہے. دیکھیں سب چیزیں ہمیں دیکھ کر آنی چاہیے. تو اللہ نے کتنے نبی بنائے؟ 1,24,000. اور ہر گھر میں نبی نہیں ہے. 1,24,000 کیوں اللہ نے لمیٹڈ تعداد رکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم خدا میں اتنے ہی باصلاحیت افراد تھے. سبحان اللہ. اور رسول کتنے ہیں؟ 313. علم خدا میں ہے کہ یہ اتنے ہی اس رسالت کے لائق ہیں. اور اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء 313 جیسے نہیں. 300 ہیں سارے نبی، 313 ان 5 جیسے نہیں، اور ان 5 میں جو 4 ہیں وہ میرے آقا جیسے نہیں. جب اللہ کے مقدس نبی جو معصوم ہے، حجت خدا ہے، رسول ہے، وہ میرے حبیب جیسا نہیں ہے. آگے fill in the blanks. لیکن آپ بھی تو جواب دے نا پورا. تو وہ اس جیسا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے افراد جس عہدے کے لائق تھے اللہ نے انہی کو وہی عہدہ عطا کیا. اور کل بھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ باتیں یاد رکھیے کہ اللہ اہل بیت مخلوق نہ اہل بیت اطہار کو اپنی جگہ سے بڑھا کر اللہ کی جگہ پر لے جانا ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کو کم کر کے مخلوقات کے ساتھ لے آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو بڑھا کر اوپر لے جائیں گے اللہ کے ساتھ تو یہ شرک ہے اور غلو ہے. اور اگر اہل بیت کو اپنے مقام سے ہٹا کر آپ نے اپنے اور ہمارے ساتھ ملا لیا تو اسی کو کہتے ہیں وہابیت اور اسی کو کہتے ہیں تکثیر. اسی کو کہتے ہیں وہابیت. یعنی دونوں اینڈ کو بچا کر رکھنا ہے آپ نے. اگر دونوں اینڈ محفوظ ہیں تو وحدہ لا شریک بھی محفوظ ہے، اہل بیت اطہار بھی محفوظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ سے فیض لیتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں، یہ کما حق ہو عقیدہ ہے. اس لیے کہ ہمیں ان کے بغیر اللہ سے نہ رزق ملتا ہے. آپ بتائیں کہ یہ کائنات اگر موجود ہے تو انہی کے صدقے موجود ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کل جو مثال دی تھی وہ اور آج مثال سنیں. مثلا یہ انگوٹھی ہے ہول، اس کے اندر سے موبائل میں گزاروں
نوجوان جلدی سے میری طرف متوجہ رہیں، ٹائم تھوڑا ہے. کیا یہ گزر جائے گا؟ ہر آدمی چیک کرے، موبائل سب کے پاس ہے، انگوٹھی سب کے پاس. گزر جائے گا؟ نہیں گزرے گا. پھر بتائیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اللہ گزار سکتا ہے؟ وہ چلیں اللہ گزار سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرط سنیں، یہی درس کربلا ہے. چونکہ میں اب ان روٹین والی تقریروں پر نہیں ہوں کہ آپ کو میں 2 نعرے لگوا دوں، اور وہ مجھے اچھے آتے ہیں. اور انگوٹھی شرط یہ ہے کہ نہ انگوٹھی بڑی ہو نہ یہ چھوٹا ہو. ابھی وہ آیا نہیں ہے کہ جیسے آپ ایسے کر دیں گے موبائل. نہ یہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو اور نہ یہ چھوٹا ہو. گزر سکتی ہے؟ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ نہیں گزر سکتی. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کر سکتا ہے بے شک. نہ یہ بڑی ہو اور نہ وہ چھوٹی ہو. بے شک. اچھا پہلے سنیں، اب یہاں ایک سوچ لیجئے کہ نظریہ امامت کیوں ضروری ہے. اور آپ نے حدیث سنی ہے، کسی نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا بے شک. ایسا ہی ہے جیسا موبائل کو. اچھا میں زبردستی اگر اس کے اندر سے گھساؤں تو کیا ہوگا؟ یا انگوٹھی ڈیمیج ہو جائے گی یا یہ ڈیمیج ہو جائے گا، یعنی ایک نہ ایک چیز ڈیمیج ہو جائے گی. اگر آپ نبوت کا عہدہ کسی غیر لائق کو دیں گے یا نبوت کی توہین ہو جائے گی یا اس بندے کی توہین ہو جائے گی. لیکن زمانے کے لوگوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بندے کو بچاؤ چاہے عقیدہ نبوت تباہ ہوتا رہے. لوگوں نے بندے کو بچایا نہ کہ عقیدہ نبوت کو بچایا. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جو عقیدہ توحید کو بھی بچاتا ہے، عقیدہ نبوت کو بھی بچاتا ہے اور عقیدہ امامت کو بھی بچاتا ہے. اس لیے کہ عہدہ مقدس ہے اور اللہ نے جنہیں رکھا ہے سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اور جنہیں اللہ رکھے اسے کون دیکھے. اور یہ بات سمجھ لیجیے آئندہ کہ یہ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتا. اب خرابی کدھر ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ بھی اللہ کل شیء قدیر، اللہ گزار سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کو جب یہ بڑی بھی نہ ہو اور یہ چھوٹا بھی نہ ہو نہیں گزار سکتا. اب آپ کیا ہمارا عقیدہ توحید باطل ہے؟ نہیں باطل. سوچیں خرابی کہاں ہے؟ عقیدہ توحید میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہر معاملے کے دونوں اینڈ دیکھا کریں، دونوں اینڈ دیکھنا. ہم نے صرف ادھر دیکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر ہم کہیں نہیں اللہ تو قدرت نہیں رکھتا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں جی تمہارا تو خدا قادر ہی نہیں ہے. خدا قادر ہے یقیناً ہر چیز پر، لیکن جس چیز کو بنانا چاہتا ہے گزارنا چاہتا ہے آپ یہ دیکھیں اس میں بھی لیاقت اور صلاحیت ہے. تھوڑے بولے ہیں لگتا ہے بات پہنچی نہیں. کیا اس چیز میں بھی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ فلسفی بات ہے. اسے کہتے ہیں جسے کہا جاتا ہے اصل میں فطرت یہی ہے، نیچر یہی ہے کہ اللہ تو کر سکتا ہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں جو آدمی اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں مثلا امام بنوں، اللہ اسے امام بنا سکتا ہے؟ اللہ کل شیء قدیر جو ہے ابھی جو کہا نے بنا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ بندہ 13واں امام بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اسی وجہ سے چونکہ جو عصمت اور امامت میں صلاحیت ہے وہ اس بندے میں نہیں ہے. اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ پر یہ لوگوں کا کانسیپٹ بھی غلط ہے. نظریہ امامت لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت نبوت کے بعد ہے. عہدہ امامت نبوت کے ساتھ ہے، نبوت کے ساتھ ہے، اگرچہ درجہ بعد میں ہے. جو ہماری صرف ایک ہی چیز بناتی ہے بات کہ رسول خدا کے بعد جو جانشین ہے بس ادھر تک آتے ہیں. ظاہر امیر المومنین کو امامت رسول خدا کے بعد ملی ہے. تو کیا آپ کی زندگی میں امام تھے؟
تھے بھائی، اعلان جو کیا من کن تو مولا، تو جب کر دیا تو ہو گئے، لیکن ذمہ داری کب عائد ہوئی ہے کہ جب حضور اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، وقت زیادہ نہ ہو جائے، کہ کیوں ساتھ ہے۔ توجہ رہے اس جملے پر، پھر آگے آ رہا ہوں کربلا کی طرف۔ قرآن مجید نے مثال دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزما لیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اچھا، علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے، اہل سنت کے رائٹر ہیں، کہ یہ جو عہدہ امامت ہے یہ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم کو ملا۔ پہلے نبی تھے، توجہ رکھیں، پھر رسول تھے، اور نبوت اور رسالت کا عہدہ رکھنے کے بعد امامت ملی، اور یہاں ترقی کی دو باتیں جو کل بھی میں نے عرض کیا، ایک ہوتی ہے ترقی صعود جو اوپر جاتی ہے، ارتفاع، کہ نیچے سے پہلی کلاس سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے جو سٹیپ اپ جاتا ہے۔ لیکن اگر جو 10 سے 9، 9 سے 8، 8 سے 7، یہ بھی ایک ترقی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں ترقی معکوس، سٹیپ ڈاؤن کرنا، نیچے آ جانا۔ تو فضیلت کون سا ہے، سٹیپ اپ یا سٹیپ ڈاؤن؟ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹیپ اپ کرنا چاہتا ہے یا سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے؟ بتائیں بھائی، عام آدمی انبیاء کی توہین نہیں کر سکتا کہ انہیں ایک درجہ اتار دے، تو کیا اللہ کر سکتا ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے، جس کو اپنے انبیاء اتنے پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی تھے، پھر اوپر سے رسول تھے، اللہ رسالت کے بعد امامت دے کر حضرت ابراہیم کے مقام کو کم نہیں کر رہا بلکہ بڑھا رہا ہے۔ ایک دلیل دوسری سنیے، مثلا اہل سنت کے رائٹر کا یہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو نبوت دی ہے وہ پبلک نے نہیں دی۔ کس نے دی؟ حضرت ابراہیم کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وہ کہ عجیب بات ہے، نبوت اللہ نے دی، رسالت اللہ نے دی، اور امامت لوگوں نے دی۔ یہی سمجھیے بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، کہ جب تینوں عہدے حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کے ہیں، تو نبوت جو اللہ دے رہا ہے وہی اللہ رسالت دے رہا ہے، اور وہی اللہ امامت دے رہا ہے۔ گویا معیار امامت میں یہ ہے کہ لوگ نہیں بلکہ اللہ یہ عہدہ دیتا ہے۔ دوسرا معیار، ابھی تیسرا، آئیے جلدی جلدی گزر رہا ہوں، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت دی، پھر رسالت دی، پھر امامت۔ جب نبی بنایا تو یہ نہیں پوچھا حضرت ابراہیم نے، یا اللہ یہ میری ذریت میں جائے گی نبوت یا نہیں جائے گی؟ اب وقت نہیں ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب رسالت دی تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نسل میں جائے گی رسالت، میرا بیٹا رسول ہوگا، اس کا میرا پوتا جائے گی رسالت ہوگی، نہیں کہا۔ لیکن جب کہا انی جاعلک للناس اماما، آپ میں نے لوگوں کا امام بنایا، تو قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم فرمایا کیا میری ذریت میں بھی جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا پڑے گا کہ نبوت کے وقت نہیں فرمایا کہ میری ذریت میں جائے، رسالت کے وقت نہیں فرمایا کہ میری ذریت میں جائے، امامت میں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ امامت ان سے بزرگ و برتر ہے، ان سے ہائیسٹ لیول کا ہے، مقام میں، رتبے میں۔ اس لیے کہ جو نبی ہے اس نے صرف اللہ سے لینا ہے، رسول ہے اس نے تبلیغ بھی کرنی ہے، اور امام کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں بتانا بھی ہے اور اسے نافذ بھی کرنا ہے۔ اور اسی نفوذ کے لیے سید الشہداء کربلا گئے تھے، وگرنہ سید الشہداء کو بہترین تقریر کرنی آتی تھی۔ ان سے بڑا فصیح و بلیغ کون ہے اپنے بابا کے بعد؟ کوئی نہیں۔ انہیں ایک ممبر چاہیے تھا، ممبر پر بیٹھ جاتے، لوگ آتے، تقریریں سنتے، لیکن امام نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف تقریر سے نہیں ہوتا جب تک خود آدمی میدان میں نہ اترے، جب تک خود آدمی میدان میں نہ اترے۔ اچھا، نبوت اور رسالت اللہ کی طرف سے۔ اب ایک اور جملہ جس پر میں آگے آ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امامت جو ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گی، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک آنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوشش کریں گے لیکن یہ ظالموں کو جائے گا نہیں۔ کیوں نہیں جائے گا؟ چونکہ دینے والا
اللہ ہے, اور اللہ اسے دیتا ہے جس میں وہ صلاحیت موجود ہے. جیسے دنیا میں جہاں آپ جاب اپلائی کرتے ہیں, پائلٹ کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے ڈگری دو. حتیٰ کہ یہاں کوئی آدمی وہ ٹیمپریری لائسنس لے لے تو ساتھ جس کو گائیڈ بنانا ہے اس کا بھی یہ کرائیٹیریا ہے کہ جب تک اس کا یہ کرائیٹیریا نہیں ہوگا تو وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اس کا گائیڈ بن سکے. تو اسی طرح جاب ہے, ڈاکٹر ہے, ہر چیز ہے. اسی طرح اس ممبر کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے کہ جس سے امر بالمعروف ہونا ہے, جس سے نہی عن المنکر ہونا ہے, اس کا بھی ایک کرائیٹیریا. جب ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز کا معیار ہے, اس میں صلاحیت ہونی چاہیے, تو کیا ممبر رسول کی کوئی صلاحیت نہیں؟ یقیناً ممبر رسول کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. اب یہاں آ جائیے کہ جب فرمایا کہ ظالم کو نہیں جائے گا. اب ظالم کون ہے؟ اب اس کے بعد فوراً کربلا پر آ رہا ہوں. ظلم کیا ہے؟ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے ظلم کی اور عدل کی ڈیفینیشن. توجہ رہے میرے ساتھ, بسم اللہ. یہ ایسی عقلی گفتگو ہے کہ اگر کوئی میرا اہل سنت کا بھائی بھی یہاں موجود ہے تو سن کر یقیناً اسے سوچنے کا موقع ملے گا. بسم اللہ. اور کیا وہ کہتے ہیں عدل کیا ہے؟ وضع الشیء علی محلہ, کسی شے کو جس کا جو مکان محل ہے اس پہ رکھنا, اسے کہتے ہیں عدل. اور جس کا جو مقام ہے اس پہ نہ رکھنا ظلم ہے. اگر بعد پیغمبر ممبر پر علی بیٹھے ہیں تو فوراً آ کر خطبہ دیتے ہیں الحمدللہ الذی رجع الحق علی موضعہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے حق کو دوبارہ اس جگہ لوٹا دیا. یہ کیا دلالت کر رہا ہے کہ ابھی لوٹا دیا, اس سے پہلے میرا انداز اس کے بعد یہی ہے, آگے آپ نے جملے پورے کرنے تو اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا, ظلم اور عدل یہ آپ بعد اگر کسی کو مسند امامت پر اسے بیٹھائیں جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ حق ہے, عدل ہے. اور اگر اس کو بیٹھائیں جس کو صلاحیت نہیں ہے, چھوٹی گاڑی چلانے والا, اگر اس کو بڑی بس دے دے تو خود بھی مرے گا, جو پیچھے پبلک ہے اسے بھی مارے گا. لہذا اگر ظلم ہو جائے عقیدہ امامت میں تو یہ نہیں ہے کہ صرف امام مرے گا, بلکہ جو اس کے پیچھے لگے ہیں وہ بھی قیامت کے دن ڈھونڈتے پڑے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے نفع نقصان کا ضامن نہیں ہے تمہیں کیا بچوا سکتا ہے. لہذا ایسے کے پیچھے چلے کہ جو قسیم النار والجنہ ہے, ایسے کے پیچھے چلے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے, جو خاتون جنت ہے, اور ایسے کے پیچھے چلے جو الحسن والحسین سیدہ شباب جوانان جنت کے سردار ہیں. اچھا, تاریخ سنیے. اب علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ ظلم 4 ہی قسموں میں متصور ہے. متصور کا لفظ جو ہے یعنی مشکل ہے, یعنی آپ 4 ہی صورتیں فرض کر سکتے ہیں, پوسیبل ہے. مثلا سنیے, ظلم, قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا. ہم نے چھوٹے چھوٹے سارے ظلم چھوڑ دیے ہیں, کسی کو تھپڑ مارنا ظلم ہے, گالی دینا ظلم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. اب اس بات پر آ جائیے, امامت آپ اسے نہیں دے سکتے جو ظالم ہو. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مشرک ہے وہ عہدہ امامت پر نہیں جا سکتا. اور اس کی 4 ہی صورتیں پوسیبل ہیں. پہلی مثال ہے, ایک آدمی کی عمر ہے 80 سال, 80 years, یا تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک 80 کے 80 سال شرک کیا. توجہ میری طرف ہے, مجھے نعرہ نہیں چاہیے, یہ بات سمجھ کر جائیں تو کربلا سمجھ آ جائے گی. 80 سال زندگی ہے, شروع سے آخر تک مشرک رہا. یہ پہلی صورت یاد رکھنی ہے. دوسری صورت 80 سال عمر ہے تو پہلا 40 سال کا حصہ مسلمان رہا اور دوسرا 40 حصہ مشرک رہا. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2. تیسری صورت اسی سیکنڈ والی کو اپوزٹ کر دے کہ پہلا 40 سالہ حصہ مشرک اور دوسرا 40 سالہ حصہ مسلمان. کتنی ہو گئی؟ چوتھی,
پہلی کو اپوزٹ کر دیں کہ پیدائش سے لے کر آخری دم تک اس نے 1 منٹ بھی شرک نہیں کیا. ابھی لوگ 1 2 3 4 میں بھول گئے ہیں. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. پہلا کہ شروع سے لے کر آخر تک مشرک. دوسرا, پہلا ہاف مسلمان, دوسرا ہاف مشرک. تھرڈ, پہلا ہاف مشرک, دوسرا ہاف مسلمان, اور لاسٹ ون سارے کا سارا موحد. اب بتائیں کون ہے جو امامت پر آتا ہے, پہلے اسے دیکھیں ان 4 میں سے کدھر کھڑا ہے. آسان سی بات ہے, جو جسے آپ امام بنانا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں ان 4 میں کدھر ہے. تو پہلی 2 تو سرے سے کٹ گئی, وہ نہ اللہ کے منظور نظر ہیں اور نہ آپ کے اور ہمارے. جس نے ابتدا سے لے کر انتہا تک شرک کیا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں. جو اسلام میں نہیں, وہ ایمان میں نہیں. جو ایمان میں نہیں تو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی ریجیکٹ, دوسری بھی ریجیکٹڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا حصہ مسلمان اور دوسرا مشرک. جو پہلے مسلمان ہو بعد میں مشرک ہو جائے اسے کہتے ہیں مرتد. جیسے آپ اردو میں بڑا اچھا کہتے ہیں مرتد, اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام سے پھر جائے. اسی لیے رسول خدا نے مروان کو شہر سے باہر نکالا تھا, اس لیے کہ جو مرتد ہو جائے اسے پھر مسلمانوں میں رکھنا مسلمانوں کے حق میں نقصان ہے. اس لیے نکالا رسول نے. پھر اندازہ لگاؤ, جس مرتد کو رسول نکالے پھر کس آیت کے تحت آپ نے اسے اندر لایا؟ کوئی دلیل نہیں. اچھا, 2 صورتیں ہو گئی. اور سیکنڈ حصہ جس کا مشرک ہے, وہ جب سیکنڈ مشرک میں آ گیا تو پھر یہ پہلے کی طرح ہے, اب یہ امام بن نہیں سکتا چونکہ مشرک ہو گیا. اب تھرڈ ون کی طرف آ جائیے, توجہ رہے, غور سے نتیجہ آنے والا ہے. کہ دلیل کیا ہے کہ امامت کے لیے میں نے 2 چیزیں عرض کی ہیں, ایک ہے فاعلیت اور ایک ہے قابلیت. اسی جملے کو سمجھیے. فاعلیت کام کرنے والا, قابلیت وہ چیز جس کے اندر کیپیبلٹی ہو, جس کے اندر صلاحیت ہو. تو فاعل ہے اللہ, امام بنانے والا, لیکن اللہ اسے بنائے گا جس کے اندر امامت کی صلاحیت بھی موجود ہو. پہلی 2 تو ریجیکٹ ہو گئی. اب تیسری کہ فرسٹ حصہ اس کا زندگی کا مشرک اور دوسرے 40 سال, اور پہلے 40 سال بتوں کے سامنے, دوسرے 40 سال خدا کے سامنے. اب آیا یہ بندہ امام بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اچھا, کسی زمانے میں کیا ہو آپ بے شک اس کی معافی مانگ لیں, لیکن اب دیکھیں, آپ یہاں سے چلتے چلتے آپ کا ہاتھ لگا, کسی آدمی کا موبائل نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا, آپ اس سے سوری کر لیتے, سوری ہو جائے گی, لیکن کیا وہ شے واپس پلٹ آئے گی اس کیفیت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے. اور لاسٹ ون جو سارا موحد ہے, اور یہ صرف اور صرف اس زمانے میں میرے حبیب کے ساتھ, اللہ کے حبیب کے ساتھ صرف وہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اول من سلم ای ہو علی, سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ صرف علی ہے. اب تیسرا جو ہے وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے, اچھا مومن ہو سکتا ہے, اچھا آدمی بن سکتا ہے, اچھی صفات اپنا سکتا ہے, اچھا بندہ ہو سکتا ہے, لیکن امام نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ قانون قدرت الہی بتاتا ہے کہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا, بھلے ایک دن ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو. اور جس نے آدھی زندگی شرک کیا ہے وہ کبھی نہیں بن سکتا. لیکن لاسٹ ون رہ جاتا ہے میرا مولا امیر. کہ کسی نے خوبصورت میرے مولا علی کی تعریف ایک جملے میں کی تھی کہ وہ علی کہ جس کی پوری زندگی 2 سجدوں کا خلاصہ, کہ دنیا میں آئے تو سر سجدے میں ہے, جب گئے تو بھی سر سجدے میں. تو گویا صلاحیت امامت کی کس میں ہے؟ امیر المومنین میں ہے, باقی کسی میں صلاحیت نہیں ہے. اب اگر سنیے 2-3 جملے تو عرض کرتا ہوں کہ اگر امامت کی صلاحیت ہے, اب مجھے بتائیں, جواب آپ نے دینا ہے. بعد پیغمبر سورہ برات کی تبلیغ کی صلاحیت کس کی ہے؟ تو جس کی ہے وہی امام ہے. رسول خدا کے زمانے میں
میدان خیبر میں 40ویں دن جس میں صلاحیت ہے فتح کرنے کی وہی امام ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو جو مدد کرے گا وہی صلاحیت کے لائق ہے. میدان خندق میں رسول خدا فرمائے من لہذا القلب، کون ہے اس کے مقابل میں جائے نجس کے مقابل میں؟ تو جو جائے وہی صلاحیت والا ہے. اب آ جائیے کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اول من سلم علی ہوا علی، میرے پاس سب سے پہلے نماز پڑھنے کی صلاحیت علی میں ہے. اولکم فی الاسلام ہوا علی، تم میں سب سے پہلی اسلام کی صلاحیت علی میں ہے. اولکم واردن ہوا علی الحوض ہوا علی، سب سے پہلے جو حوض کوثر پر مجھ پر پہنچے گا وہ اس کی صلاحیت علی رکھتا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی، اگر تم اپنی مجلسوں کو زینت دینا چاہتے ہو تو زینت صرف اس کی صلاحیت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی، اگر مومن کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، صحیفہ بنانا ہے تو اس کی صلاحیت بھی علی کی ہے. ان اللہ تعالی سد ابواب المسجد کلھا الا باب علی، اللہ نے مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے، جس کے لیے کھولا اس کی صلاحیت صرف علی کی ہے. لکل نبی ذریۃ فی صلبہ ذریتی فی صلب علی، تمام انبیاء کی ذریت ان کے اپنے صلب میں ہے، لیکن میری ذریت جس کے صلب میں ہے اسی کا نام علی ابن ابی طالب. یہ صلاحیت ہے امامت کی. اب آ جائیے 61 ہجری میں آیا یزید اولی الامر ہے یا حسین اولی الامر ہے؟ صلاحیت کس میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام میں ہے. پھر میرے دوستوں کو یہ غلط لوگ سوال کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو شیعہ کہ امام اگر چاہتے پیرے سے ٹھوکر مارتے تو چشمہ پھوٹ جاتا، تو 3 دن پیاسے کیوں رہے؟ چشمہ کیوں نہیں نکال کے پانی پی لیا؟ انہیں پتہ نہیں ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کیا ہے. سبحان اللہ. ما تشاءون یعنی یہ وہی کرتے ہیں جو منشائے الہی ہے. علم امامت سے سب جانتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں کہ جو علم ظاہری کے پابند ہیں، علم ظاہری کے پابند ہوتے ہیں. اب آ جائیے میں اسی جملے سے آگے ملاتا ہوں. اسی امامت کا تعارف کرایا علی کی بیٹی نے. دیکھیں مصائب کے اندر بھی فضائل ہیں. نظریہ امامت کیسے ہے؟ جب خیام کو آگ لگ گئی اور آئیں دختر پیغمبر امام سجاد کے پاس، فرمایا بیٹا سجاد خیام سب جل گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکن بالخروج، باہر نکل جائیں. امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ. 2-3 باتیں سن لیں مجھ سے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. میں تو ابھی کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے مصائب اور کرب کی دنیا میں زینب کبریٰ نے امام سجاد سے مسئلہ پوچھا کیوں ہے؟ جبکہ امام سند دے چکے ہیں. فرماتے ہیں یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی آپ تو ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے. تو کیا یہ امام کی سند کافی نہیں ہے؟ بی بی جانتی نہیں تھی؟ جانتی تھی، لیکن پوچھا کیوں امام سجاد سے؟ بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی سب سے علم رکھنے والا ہے تو عصمت کے بقول وہ زینب کبریٰ ہے. اور زینب کبریٰ جس سے مسئلہ پوچھ رہی ہے وہ زینب کبریٰ سے بھی افضل ہے. وہ علم میں حجت خدا ہے. گویا جناب زینب کبریٰ فرما رہی ہیں کہ اگر چھاتی پر 72 لاشوں کا زخم ہو، جس کے 9 بھائی مارے گئے ہوں، جس کے 2 بچے مارے گئے ہوں، جس کے ہاتھوں کو رسن کے ساتھ باندھا گیا ہو، جن کو تازیانے مارے گئے ہوں، کہا اتنی مشکل حالات میں بھی زینب اپنے دین سے غافل نہیں ہے. یہ درس کربلا ہے کہ اس مشکل کیفیت نبی علی کی بیٹی اپنے زمانے کے امام سے سوال پوچھ رہی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے. یہ گویا علی کی بیٹی نے فرمایا اے کنیزان زہرا، اے کنیزان زینب کبریٰ، جتنے بھی مشکل میں ہو اپنے دین سے غافل نہ ہونا، اپنے دین سے غافل نہ ہونا. اور تیسری بات کہ بی بی نے کیوں مسئلہ پوچھا؟ اس لیے پوچھا
تاکہ باہر والوں کو بتائے کہ تم جس امامت کو قتل کر کے خوشی منا رہے ہو وہ امام تو یہاں موجود ہے. جس امام کو تم قتل کر کے, چونکہ امام ایک ہوتا ہے اور امامت عہدہ ہے, کہ جس امامت کو تم مار کے خوش ہو رہے ہو, خوش نہ ہو, ابھی عہدہ امامت باقی ہے, ابھی سجاد باقی ہے. اور میں اسی سجاد کو جناب زینب کبریٰ نے 3 مستقل شہادت کے مقام سے زینب کبریٰ نے امام سجاد کو بچایا. اب آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے, میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں, باقی باتیں پھر عرض کروں گا. کیونکہ آج 40 ہے, جو کربلا نہیں جا سکے نا, تھوڑی دیر کے لیے روحانی طور پر اپنے آپ کو سرزمین کربلا پہ لے جاؤ. اس لیے کہ آج ہر آدمی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہے. تھوڑی دیر سمجھو کہ اس جمع غفیر میں آپ کا وجود بھی ہے. اور پھر پرسہ دو. کس کو پرسہ دینا ہے؟ آج پرسہ دو مسافر شام, آج پرسہ دو اس بی بی کو کہ جس کا پہلو زخمی ہے. آج پرسہ دو اس بی بی سکینہ کو کہ جو آج بھی رسیوں میں پابند ہے. آج پرسہ دو اپنے زمانے کے امام کو. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. امام صادق فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ان آوازوں پر کہ جو غم سید الشہداء میں بلند ہوتی ہیں. اللہ رحم فرمائے ان رخساروں پر کہ جن کے اوپر سے غم حسین کے آنسو جاری ہوتے ہیں. عزاداروں مجھے اتنا بتاؤ, اتنا بتائیے. دیکھیں میں نے مصائب, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بڑی مناسبت سے مصائب کو پڑھوں, اور 40 کے مصائب بڑے سخت ہیں. میں خواہش کروں گا کہ مجھے آج مصائب پڑھنے دیجئے. نہ جانے اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ وہ علی کی, لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, کہ جب یہ سیدزادیاں مدینہ کے قریب پہنچی نا, بی بی زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹا سجاد مجھے بتاؤ یہ کون سا شہر آ گیا ہے. تو مجھے بتائیں بی بی نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا بی بی بناوٹ کر رہی تھی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے ابھی تک تو اپنے نانا کا شہر مدینہ بھی پورا نہیں دیکھا تھا. روتے اسی لیے ہیں کہ جس نے اپنا شہر پورا نہیں دیکھا تھا اسے کوفہ و شام کی کوئی گلی نہیں جس میں نہ پھرایا گیا ہو, کوئی موڑ نہیں جس میں نہ پھرایا گیا ہو. یہ کبھی کوفہ میں, کبھی شام کے بازار میں. اجرکم علی اللہ. اور واقعہ کربلا جب کھلا نا, اتنا چھپایا گیا تھا, اور وہ مرد حضرات شرم کے مارے اپنے گھروں میں جلدی نہیں آتے تھے. جب اندھیرا چھا جاتا تھا نا گھروں میں آتے تھے, اور کچھ کی بیویاں تو کھانا کھا کے سو جاتی تھی اور کچھ کھانا تیار کر کے رکھتی تھی. جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے نا اس کے سامنے کھانا رکھ کے, نیاز حسین توجہ میری طرف ہے, کہ جب کھانا رکھ کے نا تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتی تھی اور چراغ کو بجھا کر گریہ بلند کرنا شروع کر دیتی تھی. اور اس کا شوہر پوچھتا تھا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ وہ آگے سے ایک جواب دیتی تھی تم نے ہمیں کوئی کھانا کھانے کے قابل چھوڑا, تم نے بنات پیغمبر کو ہم سے پتھر مروائے ہیں, تم نے علی و بطول کی بیٹیوں کو باقی کا بہن کہلوایا ہے, تم نے ہمارے ہاتھوں سے آگ پھینکوائی. اجرکم علی اللہ. بڑی مقبولیت والی مجلس ہے, یہاں چاروں طرف سے گریہ بلند ہو جائے, سمجھو کوئی معصوم ہستی آ گئی ہے. یہ جو پرانے علماء کہتے تھے نا کہ کہیں تمہارے پہلو میں سید سجاد نہ ہو, میں کہتا ہوں کہ آج کہیں تمہارے پہلو میں زمانے کا امام نہ ہو. چراغ بجھا کے تو اندھیرے میں بیٹھ جاتی تھی. شوہر پوچھتے تھے کہ کیوں چراغ بجھا دیا, اور اس نے کہا کہ دیکھو جو علی کی بیٹی 9 بھائی مرا کے شام غریبہ تاریکی میں بیٹھی ہے, کیا ہم زینب سے اچھیاں ہیں؟ اجرکم علی اللہ. اور دوسرا جملہ, اور اپنے شوہروں کے لیے بستر بناتی نا اور خود نیچے خاک پر سو جاتی. جب شوہر پوچھتے کہ بستر پر کیوں نہیں سوگی, اور وہ کہتی تھی کہ بنات پیغمبر یہاں شام کے زندان کے ہڈیوں میں سو رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ.
پتہ نہیں کون کون سی منزل گزری ہے. بس نیاز حسین میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. 2 مقام ایسے آئے ہیں, 2 مقام کے جب سید سجاد نے کہا کہ مجھے اپنی بہن کے سوالوں نے بڑا رلایا. ایک مرتبہ یزید کے دربار میں, کہ جب بی بی سکینہ نے نا ایسے اپنا بازو کے ساتھ پردہ بنایا ہوا تھا, وہ ظالم پوچھتا ہے کہ یہ کمسن کون ہے. بی بی سے پوچھا کہ مانا انتے. بی بی سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا, اور اس نے پلٹ کر امام سجاد سے پوچھا. توجہ رہے, امام سجاد فرماتے ہیں اے ظالم, میری بہن سکینہ کی گردن کی رسی اتنی زور سے بند ہے کہ یہ بول نہیں سکتی. جب اس ظالم نے ایک کو بھیجا جاؤ گردن کی رسی ڈھیلی کرو, تو فوراً بی بی سکینہ امام سجاد کی ذات لپٹ گئی. امام سجاد نے کہا ظالم دور ہو جا, یہ میری بہن سکینہ ہے. اجرکم علی اللہ. 2 مقام پر بی بی سکینہ کے پیر زمین سے بلند ہوئے. کون سے 2 مقام ہیں؟ اسی شام کے بازار میں کہ جب ایک خاتون نے پوچھا نا آ کر بی بی سکینہ سے, مجھے یہ بتا کہ آپ کے پیر کبھی جڑ کیوں رہے ہیں, کبھی اٹھ کیوں رہے ہیں, اور کہتی ہے حبالنا شدید وقد عمائمنا کبیر, کہ میری گردن کی رسی مضبوط ہے, میری پھوپھیوں کے قد بلند ہے, جب وہ کھڑی ہوتی ہے میرے پیر زمین سے اٹھ جاتے ہیں. اور دوسرا مرحلہ وہ حسین بخش جہاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے زیور اتارنے ہونا تو گردن کے زیور آسانی سے اتر جاتے ہیں, چوڑیاں آسانی سے اتر جاتی ہیں, لیکن وہ جو کانوں کی بالیاں ہیں نا جن کے پیچھے کلپ بنا ہوتا ہے ان کو اتارنا آسان نہیں ہے. یہ ظالم شمر جب آگے بڑھا, اس نے سکینہ کی بالیوں میں جب ہاتھ رکھا اور بی بی ہاتھ جوڑتی رہی میں تجھے اتار دوں گی, لیکن جب اس نے بالیوں کو ہاتھ رکھا ارے سکینہ کے پیر زمین سے بلند. اجرکم علی اللہ. بس آ گئی رہائی کا منظر. نیاز حسین میرے ساتھ رہیے. 40 کے مصائب ہیں. ایک مرتبہ یزید کا دربار لگا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو رسول خدا خواب میں آئے ہیں کہ میرے اہل اطہار کو آزاد کر دو. یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کبھی یزید جیسے پلید اور شیطان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اگر اس نے رہائی کی حکم دیا ہے تو اسے زینب کبریٰ کے خطبوں نے اس کے تخت کو ہلا کے رکھ دیا. اور جب وہ وقت آ گیا, جب اس نے کہا, اپنا جو سیکریٹری تھا کہا کہ وہ جو ایک کی میکر ہے نا اسے کہنا صبح میرے دربار میں آ جائے. وہ آ گیا ساز و سامان کے ساتھ. امام سجاد زندان کے دروازے پر ہوتے تھے اور بی بی زینب کبریٰ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی اور امام سجاد کو دیکھتی تھی آ کر کہ میرا سجاد بیٹھا ہے. یزید نے آدمی بھیجا جاؤ سجاد کو لے آؤ, لیکن دیکھنا اس کی پھوپھیوں کو خبر نہ ہو. وہ بندہ آیا, امام سجاد کو لے گیا, اور روٹین کے مطابق جب زینب کبریٰ آئی نا اور سجاد کو نہیں دیکھا, ساری بیویوں کو بلا لیا. ایسے جمع ہو گئی زندان کے دروازے پر جیسے تلے نبی پر اکٹھی ہو گئی. کہا اے بیویوں, میں آج شام کے زندان میں بھی لوٹی گئی, مجھے عابد بیمار نظر نہیں آ رہا. اجرکم علی اللہ. ساری بیویاں زندان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. ادھر جب یزید کے سامنے امام سجاد کو لایا, نیاز حسین کیفیت کیا ہے؟ گردن میں توق ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اور جب کہا نا کہ اس کے زنجیر کھول دو, اب وہ لوہار جب آگے بڑھا امام سجاد کے زنجیر کھولنے کے لیے, وہ جو لاک لگا ہوتا ہے نا کی میکر آیا لگانے کے لیے, اور جیسے ہی وہ کھول رہا ہے نا امام سجاد زاروں کے تار رو رہے ہیں. اس نے پوچھا اے قیدی, میں نے پہلا قیدی دیکھا, اس سے پہلے جتنے قیدی آتے ہیں جب ان کی زنجیریں اترتی ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, تو رو کیوں رہا ہے؟ اب سنیے, امام سجاد نے فرمایا وہ 2 وجہوں سے خوش ہوتے ہیں. جس کے زنجیر اترتے ہیں نا اس کا کوئی وارث زندان کے دروازے پر آتا ہے, کسی کا بھائی آتا ہے, کسی کا باپ آتا ہے, کسی کا بیٹا. کہا میرا باپ کربلا میں مارا
की चीख निकल गई। कहा ऐ कैदी अब क्यों रोया है? कहा अब रो रहा हूँ, मेरे जंजीर तो आजाद हो रहे हैं, लेकिन मेरी एक 4 साल की बहन थी और उसे जब अपने हिस्से का पानी मिलता ना और मेरे जंजीरों पर डाल कर कहती सज्जाद अरे तेरे हाथ कब आजाद होंगे, मैं तुझे कब मदीना लेकर जाऊंगी। कहा मेरे जंजीर उतर गए, लेकिन मेरी सकीना आज भी जिंदान में रस्सियों में। आज रखो मान अल्लाह, बस 1-2 मंजिलें सुन लो आगे। जब जंजीर उतर गए ना, अब 1 साल के बाद सैयद सज्जाद की कमर सीधी हुई और चले बीबियों की तरफ। यजीद ने कहा चाहे तो मदीना चले जाएं, चाहे तो इधर ही रुक जाएं, तवज्जो में आते हुसैन। अब इमाम सज्जाद जब चले बीबियों के पास और हर बीबी ने सैयद सज्जाद का इस्तेकबाल किया, इमाम सज्जाद ने फरमाया कि ये बात मैं फूफी अम्मा से पूछ के बताऊंगा। ये है अज़मत ज़ैनब कुबरा कि जिससे ज़माने का इमाम भी मशवरा करता है। और जब आए ना इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब से कहा कि यजीद कहता है कहदे रिहा है। अब जब रिहाई की बात आई ना तो बीबी उम्मे कुलसूम ने बीबी ज़ैनब की गर्दन में बाहें डाली और एक जुमला कहा ऐ बहन मुझे बता। वो कहता है जालिम कहदे रिहा हो गई, बता क्या मेरा भैया हुसैन पलट कर आ जाएगा, क्या मेरा अब्बास वापस आ गया है? आज कमाल अल्लाह, बस इतनी बात थी। और जनाबे ज़ैनब कुबरा ने फरमाया देखिए ये फातेह शाम है। फातेह जो होता है ना, जो जीतने वाला वो अपनी शर्तें मनवाता है। कहा बेटा सज्जाद जाओ यजीद से कहो पहले तो मुझे मकान खाली करा दे, मैंने अपने भाई को जी भर के रोया नहीं है। अज़ादारों आज आप रो रहे हो ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वहां जब भी ज़ैनब कुबरा की आवाज बुलंद होती थी ना बा हुसैना, वहां शिमर ताज़ियाना लेके आ जाता था। और दूसरी शर्त यह है उन्हें कहो कि हमारे तबर्रुकात वापस करें, और तीसरा यह है कि हमारे सरों को वापस करें। अज़ादारों अब एक मर्तबा जब तबर्रुकात वापस आने शुरू हुए ना और यजीद ने कहा कि सबसे पहले चादरें आई और उसने कहा हमारे पास वो चादरें तो नहीं हैं जो लूटी थी। अब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया ऐ सज्जाद, वो कहता है कि हम आपको उसका नेमुल बदल दे देंगे, लेकिन कहा कि उन चादरों में एक चादर मेरी माँ ज़हरा की भी थी जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जब दूसरी मर्तबा तबर्रुकात में बालियां आई ना और जनाबे रबाब को बालियां दी गई और एक मर्तबा बार जनाबे रबाब ने मातम करके कहा अब मैं बालियों को क्या करूं, ये बच्ची तो जिंदाने शाम में रह गई। इधर अंगूठी आई, तबर्रुकात आए। अज़ादारों इसके बाद सर आना शुरू हो गए। अब ज़ैनब कुबरा जो काफ़िले हुसैनी की सालार है, तमाम बीबियों को एक लाइन में बैठा दिया। कहा देखो आज तुम्हारा हुसैन भी मैं हूँ, तुम्हारा अब्बास भी मैं हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसी करती चली जाओ। और इमाम सज्जाद को कहा एक एक सर लेते आओ। अब बीबियां बैठ गई, अपनी चादरें फैलाकर बैठ गई और इधर पहले अकबर का सर आया और किसी शामी औरत ने कहा इसके बाप को तो मारने की जरूरत नहीं थी, जिसका ऐसा कड़ियर जवान मर जाए वो तो खुद मर जाता है। जब उम्मे लैला ने वसूल किया सारी बीवियों ने वहां अकबरा के बैठ किए। फिर कासिम का सर आया, जनाबे उम्मे फरवा ने वसूल किया। इसके बाद औना मोहम्मद के जब सर आए और किसी ने वसूल करने को कोई तैयार न थी। एक शामी औरत ने कहा क्या इन 2 बच्चों की कोई मां मर गई है? जब मरने का नाम आया फिजा बुलंद हुई, कहा मेरी आकाज़ादी औना मोहम्मद का सर आ गया। आज रोको मरल्ला न्याज़ हुसैन 2 जुमले और सुनिए। इसके बाद जो सर आया वो नेज़े पर नहीं था, एक थैले में था। उसको जब खोला गया तो गाजी अब्बास का सर आया। जैसे अब्बास का सर आया हर बीबी वाहिजाबा वाहिजाबा
लड़ ऐसे उठाए ना चादर के, एक मरतबा करबला को रुख किया, कहा है मेरे पर्दे के वारिस अब्बास, आ देख तेरी बहन को 1 साल के बाद चादर मिली, अजरुकुम अल्लाह। अब इमाम सज्जाद ने कहा यहाँ कोई बीबी मर जाएगी, कहा है फुफिया मत चले, अब मदीना चलते हैं। कहा यहाँ 2 रास्ते हैं, करबला जाएं या मदीना जाएं। कहा मैं अपने भाई को गर्म धूप पर पड़े देखकर आई थी, मुझे एक मरतबा करबला में ले चलो। अब वहां से ये काफिला चलने लगा, बस आखिरी जुमला फिर बाकी आइंदा पढ़ूंगा। और एक मरतबा देखा सारी बीबियां जमा हुई और बीबी ज़ैनब कुबरा ने पूछा, बेटा सज्जाद तेरी माँ रबाब नजर नहीं आ रही? कहा है फूफी अम्मा मुझे मालूम है, आप चलिए। जैसे चले और जिंदानी शाम की तरफ पलटे, अंदर बीबी रबाब सकीना की कब्र